اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق کی تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے لیے زمین کے مختلف حصوں سے مٹی لی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کا ارادہ کیا تو زمین کے مختلف حصوں سے تھوڑی تھوڑی مٹی لی اور پھر اس مٹی کو جمع کر کے اس کا گارا بنایا، اور اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بنایا۔ جس طرح زمین کی مٹی کا رنگ مختلف ہے، کہیں سے سرخ ہے، کہیں سے سفید ہے، کہیں سے سیاہ ہے، اور جس طرح مٹی کی ساخت مختلف ہے، کہیں سے سخت ہے، کہیں سے نرم ہے اور کہیں سے درمیانی ہے، تو اسی طرح جو آدم کی اولاد ہیں ان کے مزاج بھی، ان کی طبیعتیں بھی اسی طرح ہیں کہ وہ کچھ رنگ کے لحاظ سے کالے ہیں، کچھ سفید ہیں، کچھ درمیانے رنگ کے ہیں، اور کچھ طبیعت کے لحاظ سے سخت ہیں، کچھ نرم ہیں، کچھ درمیانے ہیں۔ تو جس طرح زمین کی مٹی کی تاثیر تھی، اسی طرح آدم علیہ السلام کی اولاد کی بھی طبیعت اور مزاج ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب مٹی کے گارے سے بنایا تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ایک جسم آپ کا بنا کے، انسانی شکل آپ کی بنا کے اللہ رب العزت نے رکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جمعہ کا دن تھا اور اس کی مقدار تقریباً 40 سال کے برابر یہ جسم اسی طرح مٹی سے بنا کے رکھا رہا، اور یہ خشک مٹی سے چونکہ بنا تھا تو یہ ابھی خالی تھا، اور اس سے جب کھٹکایا جاتا تو اس سے کھٹکنے کی آواز آتی، جیسے بجری کھٹکتی ہے اور یا خشک مٹی کھٹکتی ہے تو اس طرح اس سے کھٹکنے کی آواز آتی۔ جب فرشتے وہاں سے گزرتے وہ دیکھ کر اس سے خوف زدہ ہوتے، اور شیطان بھی اس سے خوف زدہ ہوتا تھا، لیکن شیطان جو تھا یہ اس کا پورے ارد گرد اس کا چکر لگاتا تھا اور فرشتوں سے یہ کہتا تھا کہ آپ اس سے خوف زدہ نہ ہوں، اگر میرے حوالے اس کو کر دیا گیا تو میں اس کو قابو میں کر لوں گا، میں اس پر غالب آ جاؤں گا۔ پھر اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام میں روح ڈالنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں اب آدم میں روح ڈالنے لگا ہوں، جب میں اس میں روح ڈالوں گا تو تم اس کو سجدہ کرنا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو جب اللہ نے آدم علیہ السلام میں روح ڈالی تو تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر تعظیماً سجدہ کیا، لیکن شیطان نے اس سجدے سے انکار کر دیا۔ ابا واستکبر فکان من الکافرین، شیطان نے اس سجدے سے انکار کیا تکبر کی وجہ سے، بڑھائی کی وجہ سے، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں آدم سے اعلیٰ ہوں، میں آدم سے زیادہ فضیلت والا ہوں، چونکہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہیں، تو یہ اپنے آپ کو آدم سے اعلیٰ سمجھتا تھا اور اپنی تخلیق کو اعلیٰ سمجھتا تھا۔ اس تکبر کی وجہ سے وہ سجدے سے انکار کر گیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیشہ کے لیے مردود ٹھہرا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود قرار دیا اور دھتکار دیا کہ نکل جا میرے دربار سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت فرمائی، اور پھر شیطان نے اللہ رب العزت سے یہ مہلت لی کہ اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تجھے ایک وقت مقرر تک یعنی قیامت تک کے لیے مہلت ہے۔ تو اس نے یہ قسم کھائی کہ میں جتنے بھی زمین پر لوگ ہیں آئیں گے ان تمام کے لیے گناہوں کو مزین کروں گا اور ان کے سامنے دنیا کو مزین کر کے پیش کروں گا، اور ان کو بھٹکاتا رہوں گا تیرے راستے سے، سوائے ان لوگوں کے جو تیرے خاص بندے ہیں کہ میں ان کو تیرے راستے سے بھٹکا نہیں سکوں گا۔ اور اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو لوگ اپنے تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط رکھتے ہیں، ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں، اللہ کی عبادات میں مشغول رہتے ہیں، تو شیطان جلدی ان پر حملہ نہیں کر سکتا، ان پر قابو نہیں پا سکتا۔ اور جو لوگ اللہ کی یاد سے دور رہتے ہیں تو وہ شیطان کی گرفت میں جلدی آ جاتے ہیں۔ تو جب شیطان نے انکار کیا اور یہ مردود ہو گیا، اللہ رب العزت نے اس کو اپنے دربار سے نکال دیا۔ آدم علیہ السلام کے جب روح ڈالی جانے لگی، جب حضرت آدم علیہ السلام کی روح سر میں داخل ہوئی تو انہیں چھینک آئی،
جس پر فرشتوں نے کہا کہ آپ کہیے الحمدللہ، تو حضرت آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا۔ اس کے جواب میں فرشتوں نے کہا یرحمک اللہ۔ اور پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کی روح آپ کی آنکھوں تک پہنچی تو آپ نے جنت کے پھلوں کو دیکھا، اور پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کی روح ان کے پیٹ تک پہنچی تو انہوں نے بھوک محسوس کی، اور ابھی تک پاؤں میں آپ کی جان نہیں پہنچی تھی، روح نہیں پہنچی تھی، اور آپ نے جلدی سے اٹھ کر پھلوں کی طرف چلنا چاہا۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا خلق الانسان من عجل، کہ انسانی فطرت میں جلد بازی ہے۔ یعنی قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسانی فطرت میں جلد بازی ہے، کہ انسان کی طبیعت میں جلد بازی رکھی گئی ہے، اسی لیے آدم علیہ السلام کی ابھی مکمل روح نہیں جسم میں ڈالی گئی تھی، اور انہوں نے پہلے ہی اٹھنے کا ارادہ کیا۔ پھر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں مقیم کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا فرمایا، اور جمعہ کے دن ہی آپ کو جنت میں داخل کیا، اور جمعہ کے دن ہی اللہ رب العزت نے آپ کو جنت سے نکالا، اور قیامت بھی جمعہ کے دن آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن آخری وقت میں پیدا کیا۔ اسی وجہ سے جمعہ کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، جمعہ کے دن میں بہت سارے واقعات پیش آئے، اور خاص طور پر جمعہ کا جو آخری وقت ہے عصر سے مغرب کے درمیان، حدیث میں اس کی بڑی تاکید آتی ہے، اس میں درود پاک کثرت سے پڑھنا چاہیے، اس میں دعائیں کرنی چاہیے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہ قبولیت کا ایک وقت ہے کہ جس میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ ویسے تو دعا ہر وقت قبول ہوتی ہے، جب بھی ہم اللہ سے مانگیں اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں، لیکن کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جو بڑے بابرکت ہوتے ہیں، جن میں دعائیں بڑی جلدی قبول ہوتی ہیں، جلدی قبول ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ تو اس میں ایک دن جمعے کا بھی ہے، اور خاص طور پر جمعے کے دن عصر اور مغرب کے درمیان میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔